اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج دسمبر 1969 کی 28 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 38 سے شروع ہوتا ہے۔ 78 3/78 یہ آیت اور اس کے بعد 2-3 اور آیات یہ ایسی ہیں کہ جن میں دین کا ملخص آ گیا ہے، سام اپ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بڑی ہی غور طلب اور بصیرت افروز ہیں۔ دین کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا منتہا اور مقصود کیا ہے؟ وہ ہے انسان کو پوری آزادی دینا، اور آزادی کی ڈیفینیشن، تعریف، مفہوم قرآن کی روح سے یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم نہ منوائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم اور محتاج نہ ہو۔ اس قسم کی انسانی زندگی کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے کا دبیل نہ ہو، جسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی حکم کی پابندی نہ رہے تو تمدنی زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی۔ آزادی مادر پدر آزادی کا نام نہیں ہے، اس میں بھی پابندیاں ضروری ہیں۔ پابندیوں ہی سے صحیح آزادی نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین آتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی آزادی پر پابندی نہیں عائد کر سکتا۔ یہ پابندیاں خدا کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ تو دین کا ملخص یہ ہے کہ محکومی، حکم کی اطاعت یا فرما پردگی صرف قوانین خداوندی کی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور محکومی جائز نہیں ہے۔ نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ کسی دوسرے سے اپنا حکم منوائے، اور نہ کسی کو اس قسم کی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے انسانوں کے محکوم اور تابع زندگی بسر کرے۔ اور یہی وہ حقیقت کبریٰ ہے کہ جس کا اعلان سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیات میں یہ کہہ کے کر دیا گیا کہ ایاک نعبد، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا ایک ہے۔ اس کہہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ خدا ایک ہے، خدا 3-4 ہے، نظری طور پر اس کا فرق نہیں پڑتا کچھ بھی۔ فرق وہاں ہے جہاں ایاک ہے۔ بڑے زور کی یہ چیز ہے جسے ایاک نعبد کہا گیا ہے۔ ہم صرف تیری محکومی اختیار کرتے ہیں، کسی اور کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے۔ عبودیت یا جسے پھر عبادت کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہی ہے کسی کا محکوم ہو جانا، کسی کا تابع فرمان ہو جانا۔ دین جب مذہب کی سطح پہ اتر آتا ہے تو وہاں پھر ان الفاظ کے معنی پرستش اور پوجا پاٹ کے ہو جاتے ہیں۔ بڑا غلط مفہوم ہے یہ۔ اس کے معنی ہے اطاعت پذیری، اور اس کے معنی ہے فرما برداری اور حکم کی تعمیل کرنا، اطاعت کرنا، محکومیت اختیار کرنا۔ ایاک نعبد دین کا ملخص، اصل الاصول اور اساس اور بنیاد ہے۔ عملی زندگی میں اس کے معنی یہ ہے کہ اطاعت صرف قانون خداوندی کی ہوگی، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تاریخ انسانیت پر غور کیجئے، انسانوں سے اپنی اطاعت کرانے والے کس کس روپ میں انسانوں کے سامنے آئے۔ جب نظام حکومت آپ کے یہاں صرف زور اور قوت کا تھا، جسے آپ چنگیز اور ہلاکو کا دور کہیں گے، جسے آپ فرعون اور نمرود کا دور کہیں گے، اس میں ایک فرد کے حکم کی تعمیل، اطاعت، یہ تھا نظام انسان کا، صاحب حکم۔ یہ دور ایک عرصے تک انسانوں میں چلا، انسانوں نے ترقی کی، مہذب ہوئے، انہوں نے ملوکیت کو ڈیموکریسی میں بدلا، جمہوریت میں بدلا۔ اب اطاعت کن کی ہوئی؟ قوانین ساز کی اطاعت ہو گئی۔ جن کے حق میں، جن کے اختیار میں قانون بنانا تھا، ان کے قانون کی اطاعت۔ آپ غور کیجئے، یہ پھر ایک فریب ہے، ایک فرد کے حکم کی اطاعت، کہا کہ یہ تو بہت بڑی غلامی ہے۔ 51 کے حکم کی اطاعت یہ آزادی ہے۔ اطاعت ایک انسان کی ہو یا انسانوں کے گروہ کی ہو، وہ محکومی کی محکومی ہے۔
اس کا نام دیا گیا کہ نہیں، یہ عطایت جو ہے لیجسلیچر کی عطایت ہے، مجلس قانون ساز کی عطایت ہے، قانون کی عطایت ہے۔ انسان نے فوری حکم دیا تو اس کے حکم کی عطایت ہے، اسے بیٹھ کے کہیں قانون کی شکل دے دی تو یہ قانون کی عطایت ہے، یہ آزادی ہے، وہ محکومی ہے، بات دونوں میں ایک ہی ہے، یہ بھی انسانوں کی عطایت ہے۔ اور اس سے کہیں گہری عطایت کہ جو قلب اور روح کے اوپر اپنی حکمرانی جتاتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کی عطایت، عقیدت مندی کے نام سے عطایت، اور یہ عطایت بدترین قسم کی غلامی ہے۔ پہلی غلامی وہ ہے کہ جس میں غلام ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ میں غلام ہوں اور اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ غلامی وہ ہے کہ جس میں اگر زنجیر ٹوٹتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، مژگان عقیدت سے اس ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پھر اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے۔ عقیدت مندی کی اطاعت اور محکومی بدترین قسم کی محکومی تھی۔ تین ہی شکلیں اس وقت تک محکومی کی یا دوسروں سے اپنی اطاعت کی تھیں: عقیدت مندانہ، آمرانہ جسے ڈکٹیٹرشپ آپ کہتے ہیں، یا آج کے دور تہذیب و تمدن میں قانون ساز جماعت کے قانون کی اطاعت، لیجسلیچر کی اطاعت، ایگزیکٹو کی اطاعت اور عقیدت مندانہ اطاعت۔ ساری تاریخ ابھی تک انہی میں آئی ہے۔ قرآن ایک آیت میں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تینوں ہی عطایتوں کے مراکز غلط اور باطل۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، خواہ وہ قانون کی کتاب وضع کرنے والا ہو، خواہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہو، اپنا حکم چلانے والا ہو، اور خواہ وہ عقیدت مندے کے معراج کبریٰ کے اوپر نبوت کا حامل کیوں نہ ہو، کسی انسان کو حق حاصل نہیں پہنچتا کسی دوسرے انسان سے وہ یہ کہے کہ تم میرے محکوم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن عزیزان من، یہ ہے دین، یہ ہے اس کا پیغام، یہ ہے اس کا اصل الاصول۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں پہنچتا اس قسم کا۔ کتاب اور حکم و نبوت میں آپ دیکھیے کس طرح سے سمٹ کے آ گئے ہیں تینوں گوشے، جن میں انسان نے آج تک اپنے عہد جہالت سے لے کر اس دور تہذیب و تمدن تک محکومیت کے مختلف یا حکومت کرنے کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ روحانیت کی دنیا کے اندر قرآن نے نبوت کہہ کے انتہائی درجہ جو تھا اس کو وہ لے لیا، نبی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، صاحب حکم جو ہے اسے بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، قانون بنانے والوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان سے وہ یہ کہیں کہ تم خدا سے ورے میری محکومیت اختیار کرو۔ انہیں کہنا یہ چاہیے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم سب کو ربانی بن جانا چاہیے۔ ربانی ایسا جامع لفظ یہاں قرآن لایا ہے، خدا کی صفت ربوبیت کا حامل، اس کے علم بردار، اس کو آگے چلانے والے۔ صفت ربوبیت کیا ہے؟ دوسروں کی نشو و نما کرنا۔ انہیں چاہیے یہ کہ اگر انہیں یہ صلاحیتیں ملی ہیں، یہ اقتدار ملا ہے، یہ اختیار ملا ہے کہ وہ قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، اصولوں کے تابع قوانین کو وضع کر سکتے ہیں، یا اگر ان کے پاس خدا کے احکام انہیں ملے ہیں اور انہیں وہ آگے چلاتے ہیں، تو مقصد یہ ان کا ہونا چاہیے کہ نو انسان کی نشو و نما کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محکومی میں تو ساری نشو و نما کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ وہ انڈیفرنٹ ہو جائیں دوسرے انسانوں سے، دوسرے سے حکم نہ منائیے اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیے، یہ بھی تو ایک چیز ہے۔ وہ کہے نہیں، وہ منفیانہ پہلو ہے، نیگیٹو ایسپیکٹ ہے۔ آپ کہیں کہ میں حکم تو نہیں کسی پہ بھی چلاتا، لیکن مجھے اس کے معاملے سے واسطہ بھی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے کہ آپ انڈیفرنٹ ہو کے اس سے باجیں۔ تمہیں ربانیین ہونا ہوگا، خدا کے قوانین کی اطاعت سے اپنی نشو و نما کرو، اور جتنے بھی تمہارے متعلق ہیں ان تمام کی نشو و نما کا ذمہ اپنے اوپر لو۔ صاحب کتاب، صاحب حکم اور صاحب نبوت، تینوں گوشوں کے اندر یہ کہا گیا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ نو انسانی کی نشو و نما کا انتظام کرو۔